بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بالآخر بھارت نے اپنی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ایک خواہش اور ایک خواب کی تعبیر حاصل کر ہی لی۔ اس خواہش اور خواب کا تعلق بھارت کی انا کے ساتھ تھا اور مدتوں یہ تصور، یہ خواہش اور یہ کوشش بھارت کی انا کا حصہ رہی، اس کے ساتھ جڑی رہی۔ اس کے باوجود کہ یہ جو مقامات ہٹ کیے گئے بھارت کی طرف سے، یہاں کوئی فعال سرگرمی نہیں ہو رہی تھی متعلقہ عسکری گروپوں کی، کوئی بڑی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی، وہاں ان کے لوگ موجود نہیں تھے، صرف ان کے جو کسی دور میں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ منسوب رہے تھے یہ علاقے، اور وہ لوگ بھارت کی انا کو 90 کی دہائی میں یا اس کے بعد مختلف اوقات میں زخمی کرتے رہے ہیں۔ جیسے کہ مرید کے حافظ سعید کا حوالہ تھا، بھاولپور کی جو مسجد ہے سبحان اللہ، وہ مسعود اظہر کی کا حوالہ تھا، اور مظفر آباد میں جو شوائی کا نالہ ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت تھی کہ مظفر آباد 90 کی دہائی کی جو کشمیر میں چلنے والی عسکریت تھی، اس کا بڑا سیاسی اور سفارتی مرکز تھا۔ اس دور میں جب بھی کسی نے کشمیر کی اس تحریک کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنا ہوتا تھا، اس کی گہرائی کو، اس کی شدت کو، اس کی حدت کو، اس کے پس منظر کو، کوئی محقق اگر باہر سے آتا تھا تو وہ بھی مظفر آباد کا رخ کرتا تھا، کوئی سفارتکار آتا تھا تو وہ بھی مظفر آباد کا رخ کرتا تھا۔ یہیں انہیں مختلف عسکری جماعتوں کے نمائندے اور ترجمان بھی ملتے تھے، اور اس کشمیر کے سے وابستہ جو ایک سیاسی محاذ تھا یا فرنٹ تھا، اس کے لوگ بھی یہیں دستیاب ہوتے تھے۔ تو یہ مظفر آباد کی ایک علامتی حیثیت تھی پچھلی دہائیوں کے درمیان، اور ان علامتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھارت کا چونکہ ایک انا کا مسئلہ ہو کر رہ گیا تھا، یہ بھارت کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اپنی انا کی تسکین کرے ان مقامات کو ہٹ کر کے، کہ جہاں وہ لوگ جن سے یہ علاقے منسوب ہیں، یہ جگہیں، یہ مقامات منسوب ہیں، کہ جن لوگوں نے اس کی انا کو کسی نہ کسی دور میں، کسی نہ کسی لمحے میں زد پہنچائی ہو۔ 2007 کے جو ممبئی کے دھماکے تھے، اس کے بعد سب سے جو پہلی فرمائش بھارت کی طرف سے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ اسے چند مقامات پر علامتی طور پر حملے کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بھارت کی تنہا خواہش نہیں تھی، بلکہ اس خواہش کے پیچھے پاکستان کے کئی یار، دوست، برادر ملک بھی تھے، امریکہ بھی تھا، کہ جو یہ چاہتے تھے کہ بھارت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یا بھارت کی رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے اسے کچھ ایسی علامتی کارروائیوں کی اجازت دی جائے کہ جس سے یہ سارا ماحول دوبارہ نارملسی کی طرف چلا جائے۔ اور اس وقت بھارت کی یہ کوشش تھی، بلکہ بھارت کی جو وکالت کرنے والے مغربی ممالک تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مظفر آباد میں جو شوائی کا نالہ ہے، اگر پاکستان کی جو سیٹلڈ ایریا ہے، اس کے شہروں میں اگر کارروائی کی اجازت نہیں تو کم از کم مظفر آباد چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے اور آئے روز یہاں کنٹرول لائن پر دنگل لگے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے مظفر آباد میں شوائی کے اس نالے میں کارروائی کی اجازت دی جائے، بھلے علامتی ہی صحیح، وہاں کوئی بھی نہ ہو لیکن کچھ بم گرانے کی اجازت دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی دھماکوں کے فوراً بعد مظفر آباد کے شہریوں نے ایک آپریشن دیکھا تھا کہ جو دن کے کسی وقت ہوا تھا، غالباً عصر کے وقت ہوا تھا، کہ جب کچھ ہیلی کاپٹر اچانک آئے تھے اور یہاں ایک پہاڑی چوٹی پر اترے تھے اور ایک ایکشن ہوا تھا، اور یوں بالکل لگ رہا تھا کہ یہ افواہیں بھی چلی تھیں کہ بھارت نے کوئی آپریشن کیا ہے اس علاقے میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پاکستان کے اداروں نے خود یہاں ایک آپریشن کیا تھا اور کچھ بندے پکڑ کر لے گئے تھے، وہ غالباً جن کا تعلق لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ سے تھا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔
لیکن پاکستان نے ایک ریڈ لائن مقرر کی تھی کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی کسی بھی مرحلے پر تو یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. اور یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بڑے تصادم کے خوف سے جو بھارت کے بھی پارے جلتے تھے اور بھارت کی جو عالمی ترجمان تھے جو خود اس وقت پاکستان کی خود مختاری کو بریچ کرتے ہوئے ڈرون حملے دڑا دڑ بے گناہوں پہ کر رہے تھے، مار رہے تھے ان کو، اسامہ کے نام پر، ظواہری کے نام پر، رمزی الشبیح کے نام پر وہ لوگوں کو مار رہے تھے، بے گناہ پٹھانوں کو مار رہے تھے، کسی کی شادی میں بم گراتے تھے، ڈرون اٹیک کرتے تھے، کسی کے جنازے میں کرتے تھے. اور بھارت کے دل میں جو بھارت کے حکمران ہیں یا فیصلہ ساز ہیں ان کے دل میں بھی چھوٹا امریکہ بننے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، انگڑائیاں لے رہی تھی رفتہ رفتہ کہ اگر پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، رد عمل میں کچھ نہیں، ڈرونز کے جواب میں اور بدلے میں کچھ نہیں کر رہا سوائے ایک آدھ مذمت کے بیان کے، سوائے ایک آدھ کوئی مظاہرہ کر لیتا ہے، تو پھر بھارت کی اس خواہش کے احترام میں بھی پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور بھارت بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو وہاں مطلوب افراد جو ہیں وہ پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس کو جو مختلف اوقات میں جنہوں نے حملے کیے ہیں وہ وہاں موجود ہیں، تو بھارت کو بھی یہ حق دیا جائے. تو یہ بھارت کے جو منصوبہ ساز ہیں اس وقت کے، ان کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لیتی تھی. لیکن پاکستان نے ایک سختی سے ایک ریڈ لائن مقرر کی تھی اور اس کو اپنے لیے ایک اعلان جنگ کیا تھا، اور اس چیز کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سی طاقتیں کام کر رہی تھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کوئی بڑا رد عمل نہ دکھائے کہ جس سے یہ کوئی اس کی جو اس کا دائرہ جو ہے رد عمل کا پھر جنگ کے نقطے تک، جنگ کی سطح تک نہ پھیل جائے. پھر اسی طرح 2015 میں اچانک بھارت نے میانمار میں، جب بھارت کی جو 7 سسٹرز ہیں ان میں ایک عسکری سرگرمیاں تیز ہو گئیں، بھارتی فوجیوں پر حملے ہونے لگے. ایک ٹرک پہ جو بھارتی فوجیوں کو لے جا رہا تھا بالکل پلوامہ طرز کا حملہ ہوا. اسی طرح ایک اور کارروائی میں کوئی 20-25 بھارتی فوجی مارے گئے. تو بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ آرکسٹریٹ کیا اور انہوں نے میانمار کی حدود کے اندر جا کر اعلان کیا کہ ہم نے 2 کیمپوں کو تباہ کیا ہے. بھارت اپنے اس دعوے کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اور میانمار کی حکومت نے بھی ایسی کسی اول تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی کیمپ ہی موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارت نے کوئی حملہ نہیں کیا. اور یہ اتنا مشکوک حملہ تھا کہ عمر عبداللہ نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں اس وقت کہا تھا کہ اس سے بھارت کی ساکھ کو جو تردید کی ہے میانمار نے، نقصان پہنچا ہے. اور بھارت نے میانمار کے رویے کی تعریف کی تھی کہ میانمار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور ایک اچھے دوست و پڑوسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایک ملی بھگت کرنے کی کوشش کی تھی، ایک فکسڈ میچ کھیلنے کی کوشش کی تھی. لیکن میانمار نے اس کی تردید کر کے بھارت کے پیروں سے ساری زمین جو ہے وہ نکال لی تھی. اسی وقت بھارت کے جو ایک منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، نام میرے پاس ریکارڈ میں تو ہے لیکن میں زبانی بھول رہا ہوں، انڈین ایکسپریس میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے سبق ہے کہ جہاں بھارت کو نقصان پہنچانے والے عناصر چھپے ہوئے ہیں اور چھپتے رہتے ہیں. اور میانمار میں کارروائی تھی یا نہیں تھی، حقیقت میں یہ اسی دن کی ریہرسل تھی کہ جو 2 دن پہلے جو دن آ کر رہا پاکستان میں، جہاں نہ صرف مظفر آباد میں حملہ ہوا بلکہ مرید کے لاہور جیسے پاکستان کے دل پر حملہ ہوا، اور بھاولپور جیسے علاقے میں حملہ ہوا، سیالکوٹ میں حملہ ہوا، اور اس کے بعد سے تو کشیدگی کا ایک دور شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ اس دیرینہ خواہش کی تکمیل تھی کہ جو کئی دہائیوں سے بھارت کے حکمرانوں کے منصوبہ سازوں کے دلوں میں پل رہی تھی، پک رہی تھی، انگڑائیاں لے رہی تھی. اب اس ساری کارروائی کے اور اس سے پہلے جو رد عمل ہوا، جو امریکہ کی طرف سے جو کہا گیا، ان کے نائب صدر صاحب جو بھارت کے داماد بھی ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی، جو ان کی بات انٹرویو وائرل ہے کہ پاکستان اس کے جواب میں اتنا رد عمل نہ دکھائے کہ اس سے کوئی جنگ پھیل جائے. انہوں نے صاف کہا تھا کہ ایک فکسڈ میچ بھارت اور پاکستان کو اس حوالے سے کھیلنا چاہیے. تو اب
جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا، ابھی پاکستان کی طرف سے اس کا رد عمل آنا باقی ہے، اور یہ تقریباً وہ کیفیت ہے کہ جب 1998 میں بھارت نے 3 دھماکے کیے تھے اور ایٹمی، اور پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ گو مگوں کی کیفیت میں تھی. وہ ایک طرف امریکہ اس کو روک رہا تھا، پیسے اٹھا کے روک رہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس میں، لیکن دوسری طرف رائے کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور مجید نظامی نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو قوم آپ کا دھماکہ کرے گی، اور قاضی حسین احمد نے باقاعدہ احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا تھا. پھر جا کے تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ عرصے کے بعد پھر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے. رائے اتنی بھڑک اٹھی تھی کہ وہ سڑکوں کا رخ کر سکتی تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی حکومت ٹاپل ہو سکتی تھی. تو آج تقریباً وہی کیفیت رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے. پاکستان کی رائے خاصی مشتعل ہے. وہ جو ابھی تک جو کچھ ہوا وہ اسے ایک دفاعی حق سمجھتی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کے میں تاخیر پر رائے رفتہ رفتہ بھڑک رہی ہے، اور تقریباً وہی ایٹمی دھماکوں والی کیفیت ہوتی جا رہی ہے. اور اگر عمومی تاثر یہی ہے کہ اگر اس وقت یہ خاموشی اختیار کی گئی اور بھارت کا یہ حق پیشگی حملے کا پری ایمپٹیو اٹیک جو امریکہ نے متعارف کرایا تھا، یہ حق تسلیم کر لیا گیا آج، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کوئی بھی بہانہ بنا کر پاکستان کی اقتدار اعلیٰ کو، اس کی خود مختاری کو، اس کی سرحدوں کو ایک تماشا بنا کر رکھے گا. چھوٹا امریکہ بننے کی خواہش ہمیشہ ان کے دل میں بھارت کے لیے تھی، چودراہٹ کی اور بالادستی کی ایک خواہش تو تھی، لیکن اس بنیاد پر پھر اس روایت پر وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے دفاع کے حق سے محروم ہو جائے گا، اور بھارت کا یہ حق جو ہے پری ایمپٹیو اٹیک کا یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کی رائے پوری طرح اس کھیل کو نہ صرف اس پر نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ اس کو سمجھ رہی ہے، اور پاکستان کے پر رفتہ رفتہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، پالیسی ساز ہیں، ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. رائے کا، سوشل میڈیا کا، وہ ابھی تک کے جو کردار ہے اس لڑائی میں، وہ اس کو صرف ایک دفاعی انداز سمجھتی ہے، دفاعی طریقہ سمجھتی ہے. ابھی وہ یہ سمجھتی ہے کہ حساب برابر کرنا ابھی باقی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اس بحر کی تہ سے کیا اچھل کر سامنے آتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.